سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، آج 16واں روزہ ہے ماہ رمضان، ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم عبادت کا حکم دیا جس کا نام روزہ ہے۔ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یقیناً روزہ انسان کو تقوی عطا کرتا ہے، پرہیزگاری عطا کرتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں یہ خود ایک عبادت ہے، یہ خود خداوند قدوس نے ہمارے اوپر واجب کی ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم خدا کی یاد میں ہیں۔ روزہ خود یاد خدا ہے، اور اگر اس روزے کے دوران ہم ذکر خدا کریں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو آج تھوڑا سا ذکر اللہ کے حوالے سے عرض کروں گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکرا کثیرا، ذکر نہیں کثیر ذکر، یہ تو ہر روز ذکر کرنے کا حکم ہے، ماہ رمضان کے علاوہ بھی۔ لیکن اگر روزے میں کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ انسان کس قدر خدا کے قریب۔ ایک روزہ اللہ کا ذکر ہے اور پھر اس میں ذکر خدا کرنا۔ امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام معصوم علیہ السلام کی احادیث ہم تک جو پہنچی ہیں اور ان کی جو مناجات ملتی ہیں، امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ ان تجعلنی مما یدیم ذکرک ولا ینقص عہدک، مجھے ایسے لوگوں میں قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام ہمیں دعا کے طور پہ بھی، یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے ذکر خدا، اس کے لیے کہتے تھے اللہ سے دعا کرو، اور وہ دعا انہوں نے ایسے کی اسألک بحق کا، اے اللہ تجھے اپنے حق کا واسطہ، خود سے کہا، اور تجھے اپنے قدس کا واسطہ، اعظم صفات کا، تمہیں اپنی عظیم صفات کا واسطہ، و اسماء کا، اور تمہیں اپنے اچھے ناموں کا واسطہ، ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکر، یعنی میرے دن اور رات کے وقت کو جو ہے اس میں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں۔ ذکر کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 اور 91 میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، میں نے جو زمین و آسمان کو خلق فرمایا ہے، دن اور رات کو جو میں بدلتا رہتا ہوں، اس میں صاحبان اولو الالباب کے لیے، صاحبان علم اور فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، رات کے آنے جانے کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہو کر، قعوداً کبھی بیٹھ کر، والا جنوب ہی کبھی لیٹ کر، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ کی زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ کوئی شے بھی باطل خلق نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو، دن و رات کو جو بنایا ہے، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں اور ان کے ذریعے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو ذکر بہت پسند ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ادا کر لو تو پھر بھی اللہ کے ذکر میں رہو، قیاماً کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اور کبھی کہا کہ جس حالت میں بھی ہو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جن کے لیے کہا وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور بہت ساری عورتیں بھی اللہ کا ذکر۔ لہٰذا ماہ رمضان میں ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کئی طرح سے ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا، اس کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں اور اس پر سبحان اللہ پڑھتے رہیں، تو یہ بھی روزے کے عالم میں بہت بڑا نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔